شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ظفر شیئر کر رہے ہیں۔ ظفر کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 9 سال پہلے کی بات ہے۔ رات کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم تھا، تو اکثر میں اپنے دوست کے ڈیرے پر جا کر بیٹھا کرتا تھا۔ وہاں پر بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو جاتی تھی۔ گرمی کے موسم میں میرا جو دوست تھا وہ ڈیرے پر ہی سویا کرتا تھا، کیونکہ صبح ان لوگوں کو اپنی فصل میں پانی لگوا کر واپس آنا ہوتا تھا۔ اس کے پاس بیٹھا باتیں کرتا کرتا مجھے کافی دیر ہو گئی۔ ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ہم لوگوں کے جو گاؤں تھے وہ حیدرآباد سے آگے تھے۔ آبادیاں بہت کم ہوتی تھیں، ویرانے زیادہ ہوتے تھے۔ جب میں اپنے گھر واپس آنے لگا، میں نے اپنے دوست سے کہا کہ بہت رات ہو گئی، اب مجھے واپس جانا ہے۔ میں وہاں سے نکلا تو ابھی گاؤں میں دور سے مجھے کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے ایسے لگ رہا تھا کہ دور کہیں کتے بھونک رہے ہیں۔ رات اپنے آب و تاب پر تھی، ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جس طرح میرے دوست کا ڈیرا تھا، وہاں پر واپسی پر آتے ہوئے راستے میں ایک قبرستان بھی آتا تھا۔ یہ ہم لوگوں کے گاؤں کا ایک بہت قدیم اور پرانا قبرستان تھا۔ بڑے بزرگوں سے سنتے تھے کہ یہاں پر بہت سال پرانی قبریں بھی موجود ہیں۔ کہا یہ جاتا تھا کہ یہاں پر 80 سال پرانی قبریں بھی موجود تھیں۔ اس قدر قدیم یہ قبرستان تھا۔ جیسے میں قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، قبرستان کے چاروں طرف ایک چھوٹی سی مٹی کی 4 دیواری بھی بنائی گئی تھی، جو آبادی والے راستے سے حصہ تھا وہاں پر، کہ کوئی بھی جانور وغیرہ اندر نہ جا سکے۔ جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے بہت عجیب آوازیں سنائی دی۔ ابھی قبرستان شروع ہی ہوا تو مجھے ایسی آواز آ رہی تھی جس طرح سے کوئی کہہ کے مار مار کے ہنس رہا ہوتا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، اتنی رات 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم، بھلا اتنی رات کو قبرستان میں کون ہو سکتا ہے جو اس طرح سے کہہ کے مار مار کے ہنس رہا ہوگا؟ استغفر اللہ، وہ بھی قبرستان میں، اور اوپر سے اتنی رات۔ ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم لوگوں میں ڈر تھوڑا کم ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں ڈر خوف تو تھا ہی نہیں کہ وہاں پر کیا ہو سکتا ہے۔ مجھے لگا کہ اللہ نہ کرے، اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نشے کی حالت میں جا کر قبرستانوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو یہ بھی اس ٹائم ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کس جگہ پر موجود ہیں۔ مجھے لگا کہ کوئی نشہ کرنے والا ہوگا تو میں اس کو جا کر پکڑتا ہوں کہ اس طرح سے قبرستان میں آ کر یہاں پر بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہی میں قبرستان میں داخل ہوا، وہ آوازیں اور اونچی ہونے لگ گئیں۔ کبھی آواز بھاری ہو جاتی تھی، کبھی آواز پتلی ہو جاتی تھی۔ کہکا ایک ہی تھا لیکن آوازیں 2 طرح کی تھیں۔ جب میں قبرستان کے باہر تھا تو کسی مرد کے کہکوں کی آوازیں تھیں، لیکن جیسے ہی میں قبرستان کے اندر آیا تو وہ آوازیں کسی عورت کی ہو گئیں، اور وہ قبرستان کے ایک مخصوص حصے کی طرف سے آ رہی تھیں۔ یہ اسی طرف سے آوازیں آ رہی تھیں جس طرف بے تحاشا قبریں تھیں۔ باقی بھی حصے پر قبرستان تھا، قبریں بھی تھیں، لیکن وہ پرانی تھیں۔ اس طرف نئی تدفینیں ہوتی تھیں کیونکہ یہ جگہ اب آ کر یہاں پر قبریں بننا شروع ہوئی تھیں۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں۔ جیسے میں آگے جانے لگا، میں نے آواز بھی دی کہ وہاں پر کون ہے۔ جیسے میں نے آواز دی، مجھے ایسا لگا میرے سر کے اوپر بہت بڑا پرندہ آیا ہے، اور جیسے اس نے میرے سر کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے اکثر کوا یا کوئی ایسا بڑا پرندہ ہوتا ہے آپ کے سر پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا سر کے بالکل قریب سے ہو کر گزرتا ہے، ایسے ہی وہ میرے سر کے قریب سے ہو کر گزر رہا تھا۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹا، میرا پاؤں اٹکا اور میں بالکل پیچھے ایک قبر کے ساتھ جا کر لگا۔ میں گرتے گرتے بچا۔ اگر میں گرتا تو میرا سر پیچھے جا کر قبروں پر لگنا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں بچ گیا۔ پتہ نہیں وہ کیا پرندہ تھا، بہت بڑا تھا سائز میں، جتنا ایک عقاب ہوتا ہے اتنا بڑا۔
اب وہ ہنسی کی آوازیں بند ہو گئی اور اس کی جگہ پر عجیب و غریب آوازیں آنے لگی، جس طرح سے کوئی غرانے کی آوازیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی بہت بھاری آواز میں سانس لے رہا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ تو میں ڈر گیا کہ کہیں کوئی میرے ساتھ حادثہ نہ ہو جائے، کوئی جانور نہ ہو، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور میں اٹھا اور میں نے کہا کہ کون ہے وہاں پر؟ جیسے میں نے آوازیں اور اونچی کی کہ مجھے میرے سامنے کون ہے یہاں پر جو قبرستان میں آتی رات کو ہنس رہا ہے۔ ایسا لگا کہ جیسے وہ جو بھی آواز تھی میرے پاس آنے لگ گئی ہے، یا میں اس کے پاس جا رہا تھا، ایسا ہی کچھ تھا، یعنی آواز بہت تیز ہو گئی۔ تبھی ایک دم سے اس نے پھر سے ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ اتنے بھیانک کہکے تھے، اتنے بھیانک، آدھی رات کا ٹائم، سنسان گاؤں، قدیم قبرستان، اور اوپر سے کہکوں کی آوازیں، وہ بھی ایسے ڈراونے کہکے۔ میں جب اس کے قریب جانے لگا مجھے یاد آیا کہ میری پاکٹ میں ماچس تھی۔ میں نے میچ باکس باہر نکالا۔ جیسے ہی میں نے ایک سٹک جلا کر روشنی میں دیکھنا چاہا، جو منظر میں نے دیکھا اگر آج بھی مجھے یاد آتا ہے تو مجھے خوف سے بخار ہو جاتا ہے۔ میں نے کیا دیکھا؟ ایک بہت بڑے وجود کی کوئی مخلوق تھی۔ اس کا آدھا آدھا دھڑ نظر آ رہا تھا، اور وہ جیسے ایک قبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی سینٹر میں، قبر کو کھود کر جیسے اس میں سے وہ کچھ نکال کر کھا رہی تھی۔ اس کے بہت لمبے لمبے ہاتھ تھے اور بہت لمبے لمبے دانت تھے، اور وہ چبا چبا کر کھا کر، اور وہ اوپر منہ کر کر کے ہنس رہی تھی۔ وہ کوئی جانور نہیں تھا، کیونکہ اس کا جو چہرہ تھا وہ عورت نما تھا۔ جیسے میں نے اسے دیکھا میں نے اللہ اکبر کیا، اور جو میرے ہاتھ میں وہ ماچس تھی وہ نیچے گری۔ وہ وہاں پر کچھ خشک پتے وغیرہ تھے، ان کو تھوڑی سی آگ لگی، تو جو مخلوق تھی وہ چیخیں مارتی ہوئی ایک آگ کا شعلہ بن کر غائب ہو گئی۔ بالکل سناٹا ہو گیا، مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ میں نے دیکھا کیا ہے۔ میرے سر پر ایک دم سے جیسے کوئی بوجھ سا پڑ گیا، نہ میرے حواس باختہ تھے، مجھے یہ بھی ہوش میں نہیں تھا میں کہاں پر ہوں کہاں پر نہیں۔ میری آنکھ کھلی تو میرے سب گھر والے میرے آس پاس موجود تھے۔ مجھے بے ہوش ہوئے 7 دن گزر چکے تھے۔ مجھے جب میں ہوش میں آیا میں نے اپنے گھر والوں کو دیکھا، میں بکھلایا ہوا تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں پر ہوں کہاں پر نہیں۔ ان لوگوں سے پوچھا تو گھر والوں نے چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا کہ تمہیں 7 دن کے بعد ہوش آیا ہے۔ ڈیلی حکیم آتے تھے، ڈیلی ہم لوگ ڈاکٹر کو شہر سے لے کر آتے تھے، لیکن تم بے ہوش تھے، تم قبرستان میں بے ہوش ملے تھے۔ جس ٹائم گاؤں میں صبح ہوئی تو لوگ اسی راستے سے گزر کر جاتے تھے، چھوٹی سی مٹی کی دیوار تھی، تو جب وہاں پر مجھے گرا دیکھا، غور کرنے شور مچایا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں تو گاؤں کا ہی تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں 7 دن سے بے ہوش تھا۔ ایک عامل صاحب نے اس دوران میرے گھر والوں کو بتایا تھا کہ اس نے ایک چڑیل کو دیکھا ہے، اصل حالت میں، اصل روپ میں۔ جو بھی انسان چڑیل کو اس کے اصل روپ میں دیکھتا ہے وہ اسی طرح سے 7 دن بے ہوش رہتا ہے، اسے ہوش آ جائے گا۔ کیونکہ میری حالت ہی ایسی تھی، میں نے وہ سارا ماجرا مجھے یاد آیا تو میں نے چیخیں مارنی شروع کر دی کہ میں نے وہاں پر کیا دیکھا تھا۔ پورا گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، گورکن بھی آیا۔ گورکن نے بتایا کہ تم فلاں فلاں جگہ پر بے ہوش پڑے تھے اور تمہاری گردن کے اوپر نیل کے نشان تھے۔ میرے گھر والوں نے بتایا کہ میری پوری گردن کے اوپر نیل کے نشان تھے، جیسے کسی نے میرے گلے کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ پھر میں نے ان لوگوں کو سارا ماجرا بتایا کہ میں نے وہاں پر کیا دیکھا تھا۔ تو گورکن کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب بھی کوئی تدفین ہوتی ہے اس کے 11 دن کے بعد وہ قبر جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ اس کو جیسے کوئی کھودتا ہے اور مردے کی حالت خراب کر جاتا ہے۔ پہلے ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید کوئی جانور ہے۔ گورکن کہتا ہے کہ ہم رات رات بھر پہرا دیتے تھے، ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، پھر ہم لوگ گھر چلے جایا کرتے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں نے یہ مخلوق دیکھی ہے وہاں پر۔ وہ جو عامل صاحب تھے جنہوں نے میرے گھر والوں کو بتایا تھا کہ اس نے چڑیل کو دیکھا ہے، ان کو بھی بلایا گیا۔ وہ ہمارے گاؤں کے ہی تھے، وہ آئے، انہیں میں نے سارا واقعہ بتایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چڑیل کی ایک مخصوص قسم ہوتی ہے، یہ صرف مردے ہی کھاتی ہے اور قبرستانوں میں ہی اس کا بسیرا ہوتا ہے۔ اگر یہ کسی قبرستان میں ایک دفعہ آ جائے تو وہاں پر یہ اسی طرح سے تباہی مچاتی ہے۔
یہ پرانی قبروں کے پیچھے رہتی ہیں۔ اکثر یہ قبرستانوں میں عورتوں کے روپ میں بھی دکھائی دیتی ہیں جو پلک جھپکتے غائب ہو جاتی ہیں، اور اکثر یہ قبرستانوں میں بلیوں کے روپ میں بھی دکھائی دیتی ہیں، بالخصوص کالے رنگ کی بلی۔ چڑیل دوسرے روپ میں اگر آئے تو وہ بلی کے روپ میں ہی آتی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ جب مجھے ہوش آیا اس کے بعد بھی میں ٹھیک نہیں تھا، مجھے خوف آتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی میرے ساتھ موجود ہے۔ میرے کان میں کسی عورت کے بولنے کی آوازیں آتی تھی۔ جب میں رات کو سوتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا میرے کان کے پاس کوئی عورت بول رہی ہے، لیکن جب میری آنکھ کھلتی تھی تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ پھر مجھے اکثر ہم لوگوں کے گھر کے صحن کی دیوار کے اوپر کالے رنگ کا سایہ کھڑا ہوا نظر آتا تھا۔ میں بہت ڈرنے لگ گیا، بہت خوفزدہ رہنے لگ گیا۔ میری حالت یہاں تک ہو چکی تھی کہ میں واش روم میں بھی جانے سے ڈرتا تھا۔ وہ کالے رنگ کا سایہ مجھے ہر وقت اپنے صحن کی دیوار کے اوپر کھڑا ہوا نظر آتا تھا۔ اس کا قد بہت دراز تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس چیز سے باہر نکل سکوں۔ وہ عامل صاحب تھے، انہوں نے مجھے حفاظت کے لیے ایک تعویذ بھی دیا۔ جب انہوں نے مجھے حفاظت کے لیے ایک تعویذ دیا تو وہ جو میرے کانوں میں رات بھر آوازیں عورتوں کی آتی تھی وہ آنی تو بند ہو گئی، لیکن سایہ مجھے ابھی بھی دکھائی دیتا تھا۔ ایک شام کی بات ہے، عشاء کے بعد کا ٹائم تھا۔ گھر میں کسی چیز کی ضرورت تھی تو میں گاؤں کی دکان سے وہ لینے کے لیے گیا۔ ہم لوگوں کی گاؤں میں عشاء کی اذان کے بعد دکانیں بند ہو جاتی تھی اور لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، لیکن ہم لوگوں کے علاقے کی گاؤں کی ایک مخصوص دکان تھی جو رات 10 بجے تک کھلی رہتی تھی۔ اس لیے جس کسی کو بھی کچھ چاہیے ہوتا تھا وہ گاؤں کی اسی دکان پر جاتے تھے۔ وہ دکان تھی تو گاؤں میں ہی، لیکن ہم لوگوں کے گھر سے دور تھی، کچھ گلیاں پار کر کے جانا پڑتا تھا۔ تو جب میں دکان سے وہ چیز لے کر واپس آ رہا تھا تو جیسے ہی میں اپنے گھر کی حدود میں داخل ہوا تو گلی کے کونے پر ایک کھمبا لگا ہوا تھا بجلی والا۔ اس کھمبے کے ساتھ میں نے ایک بہت بھیانک مخلوق کو کھڑے دیکھا۔ اس کا قد جو تھا کھمبے سے بھی اونچا تھا۔ اس کے ماتھے میں جیسے کوئی لائٹ لگی ہوئی تھی، بالکل سیاہ کلر کا وجود تھا۔ اس کا منہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف وہ ایک روشنی تھی، اور قد کھمبے سے بھی اونچا، اور جسم پر اتنے بال تھے، اتنے بال تھے، اتنے بال تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کھمبے کے پاس جہاں کھڑی ہے وہاں پر بالوں کا ڈھیر ہے۔ جیسے میں نے اسے دیکھا میں اللہ اکبر کرتا ہوا واپس دکان کی طرف بھاگا۔ میں اتنا بھاگا کہ میں دکان پر پہنچ گیا۔ وہاں پر گاؤں کے کچھ لوگ موجود تھے۔ گاؤں میں یہ بات تو پھیلی ہوئی تھی کہ میں نے یہ مخلوق گاؤں کے قبرستان میں دیکھی ہے۔ پھر جیسے ہی میں نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے اسی چڑیل ڈائن کو کھمبے کے پاس کھڑے دیکھا، وہ گاؤں کے کھمبے کے پاس کھڑی ہے، وہ ایسے ایسے ہے، مجھے میرے گھر تک جانا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ گاؤں والے بھی ڈر کے دکاندار نے فوراً سے اپنی دکان بند کی۔ ہم 6 لوگ تھے ٹوٹل، 2 ہم لوگوں کی گلی کے تھے، باقی 4 دوسری گلیوں کے تھے۔ ہم 6 کے 6 آدمی جو تھے بہت خوفزدہ تھے اس طرف آتے ہوئے۔ جب ہم اس طرف آئے تو وہاں پر کھمبے کے پاس وہ موجود نہیں تھی، لیکن گلی کے دوسرے کونے سے گائے کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن سامنے گائے نہیں تھی۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو آئے۔ اس کے بعد پورے گاؤں میں ایک خوف و ہراس پھیل گیا۔ عشاء کی نماز تو کیا، مغرب کی نماز کے بعد ہی دکانیں بند ہو جاتی تھیں، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاتا تھا۔ اتنا خوف طاری ہو گیا تھا۔ وہ مخلوق، وہ آفت چڑیل، اب پتہ نہیں وہ میرے پیچھے لگی تھی یا کیا تھا کیا نہیں۔ رات بھر گاؤں کی گلی میں وہ بھاگتی تھی، گلیوں میں جیسے کوئی گائے بھاگتی ہے۔ اس کے پیروں کی آوازیں بھی ایسی تھی جیسے کسی جانور کی ہوتی ہیں۔ آدھی رات تک شور مچاتی مچاتی وہ قبرستان کی طرف بھاگ جاتی تھی۔ بہت خوفناک دن دیکھے ہم نے۔ 41 دن یہ ماجرا چلتا رہا۔ 41 دن کے بعد اس کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ جو مخلوق میں نے دیکھی تھی، کھمبے کے ساتھ کھڑی ہوئی ایک آفت جس کا قد کھمبے سے بھی اونچا تھا، اس کو گاؤں کے 2-3 اور آدمیوں نے بھی دیکھا تھا۔ اکثر وہ ایک درخت کے پاس بھی کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ وہ جو عامل صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مردہ خور ڈائن جو ہے یہ اب انسانوں پر اپنا قبضہ کرنے کے لیے گاؤں میں آ رہی ہے، اگر اس کو قید نہ کیا گیا
تو یہ پورے پورے گاؤں کھا جاتی ہیں۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے 3 دن کی قبرستان میں اس پڑھائی کے بعد انہوں نے اس ڈائن کو گاؤں کے ایک پرانے کنویں میں قید کر دیا۔ اس کنویں کے اوپر سیمٹ لگا کر اس کنویں کو بند کر دیا گیا اور اس کے چاروں طرف کیل لگا کے حصار کر دیے گئے، اور اس کے اوپر بے تحاشا سوکھی درختوں کی لکڑی جوڑ دی گئی۔ پتے جو درخت کاٹے ہوتے تھے وہ اوپر پھینک دیے گئے کہ کوئی غلطی سے بھی اس کنویں کو نہ دیکھ پائے نہ کھول پائے۔ وہ ڈائن اس طرح ہمارے گاؤں کے پرانے کنویں میں قید ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ بھیانک تھی۔ اس کے بعد کبھی بھی قبرستان سے کوئی بھیانک آواز نہیں سنائی دی، ورنہ اکثر جو لوگ رات کے وقت قبرستان والے راستے سے اپنے گھروں کو آتے تھے ان کو وہاں پر کبھی کسی کے ہنسنے کی تو کبھی کسی کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، لیکن کوئی بھی خوف کے مارے اس طرف دیکھتا ہی نہیں تھا، بلکہ تیز تیز قدموں کے ساتھ اپنے گھر آ جاتے تھے۔ ہم لوگوں کے گاؤں کا ایک آدمی تھا، وہ شہر میں نوکری کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ رات کو اپنے گھر واپس آ رہا تھا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی میں قبرستان کے پاس سے گزرا وہاں سے میرے پیچھے کوئی عورت لگ گئی۔ وہ سارے راستے آہستہ سی آواز میں روتی ہوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، میں اللہ اکبر پڑھتا رہا اور پورے راستے آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ جیسے میں اپنے گھر کے دروازے کے پاس پہنچا میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس حد تک وہ مخلوق لوگوں کو ڈرانے لگ گئی تھی۔ جو کوئی ڈر جاتا تھا اس پر تو وہ وار کر دیتی تھی۔ 1 سے 2 لوگ بے ہوش بھی ملے تھے گاؤں کے علاقے میں، لیکن عامل صاحب نے جب اس کو کنویں میں قید کیا تو آدھی رات کو دور سے کسی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ ڈائن رات بھر وہاں پر چیختی رہتی تھی۔ بہت خوفناک منظر ہم لوگوں نے اپنے گاؤں میں دیکھا۔ یہ ہم لوگوں کے گاؤں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ظفر آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbeg57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں نے بہت ہارر سٹوری آن ایئر کی ہے۔ ایک ایسی خوفناک فیکٹری کی، ابینڈنڈ فیکٹری کی کہانی جہاں بسیرا تھا ایک شیطان جن کا۔ اس سٹوری کو ضرور وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔